بلومس ٹیکسونومی میں نالج کی 3 میجر ڈومینز کو ڈسکس کیا گیا ہے، جس کو کہ KSA کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں، یعنی نالج، اسکلز اینڈ ایٹیٹیوڈس۔ اس میں سے ایک کا تعلق کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ سے ہے، ایک کا تعلق آپ کی ایموشنل ڈیولپمنٹ سے ہے، سائیکو موٹر سے ایک کا تعلق ہے۔ جو اس میں مین جو لیولز یا لیئرز بتائے گئے آف لرننگ ڈفرینٹ لیولز پہ جس میں ہوتی ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ سے ہے یا کوگنیٹیو ڈومین سے ہے۔ کوگنیٹیو ڈومین میں بیسیکلی نالج اور اس کی ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے، ہم ایک کانسیپٹ کو برین میں کس طرح سے پروسیس کرتے ہیں، اس کو کیوں کر ہم اگلے لیول تک سمجھنے میں کے قابل ہوتے ہیں، کون سے ایسے سٹیپس ہیں، کون سے ایسے پروسیجرز ہیں اور لیولز ہیں جس میں سٹیپ بائی سٹیپ ہم ایک ہی ایکٹیویٹی کو بیج سے پھول تک اور پھول سے دوبارہ بیج تک اس پورے عمل کو ہم کس طور پہ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ کون سا اسٹوڈنٹ اس طرح کا ہوگا کہ جو اس کو سمپل ایک ہی لمحے میں سمجھ پائے گا، کون سا اسٹوڈنٹ ایسا ہوگا جس کو کہ آپ کو پروسیجر میں جا کے اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چلنا پڑے گا۔ تو اس قسم کی جو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ سے اور پروسیسنگ سے متعلق چیزیں ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر بلومز نے جو سرٹن لیولز انٹروڈیوس کروائے، وہ 6 ہیں ٹوٹل کیٹیگریز، لیکن ان تک ہم جانے سے پہلے ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ میں یا نالج کے ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم ریکال کرنے کی ایبلٹی کو، ریکگنیشن آف فیکٹس کو اور سرٹن پیٹرنز کو، آئیڈینٹیفیکیشن کو، ان کے پروسیجرل پارٹس کو، ان کی انٹر لنکنگ کو، ان سارے اسپیکٹس کو ہم ڈفرینٹ طور پہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ انہوں نے 6 میجر کیٹیگریز یا 6 ٹائپس انٹروڈیوس کروائیں جو کہ لرننگ کے پروسیجر میں ٹیچرز کے لیے معاون ہو سکتی ہیں یا رہنما ثابت ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنا لیسن پلان بنانا ہے تو آپ ان 6 ڈفرینٹ لیولز پر جا کر کے بنا سکتے ہیں، جو کہ انتہائی سمپل لیول سے سٹارٹ ہوتی ہیں، بیسک لیول سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ بیسک اس میں کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی ہو بات، چاہے آپ ایموشنل ایٹیٹیوڈنل بات ڈیولپمنٹ کی ہو، سائیکو موٹر کی ڈیولپمنٹ کی ہو، بیسک لیول سے لے کے سمپلسٹ لیول سے لے کے کمپلیکیٹڈ یا کمپلیکس لیول تک آپ ہائر لیول تک اس ایکٹیویٹی کو لے کر جاتے ہیں اور گریجولی اس کی ڈگری آف ڈیفیکلٹی انکریز ہوتا جاتا ہے یا اس کا پروسیجرل ڈیپتھ بڑھتی جاتی ہے، اور جب تک آپ ایک لیول سے مکمل طور پہ آپ اس قابل نہ ہو جائیں کہ ایک لیول کی لرننگ کو حاصل کرنے کو یا اس کی گتھیاں سلجھانے کے قابل نہ ہو جائیں تو آپ لیول 2 کی لرننگ ایکٹیویٹی کو قابل نہیں ہوں گے، قابلیت سے ان کو حل کرنے کے آپ اہل نہیں ہوں گے۔ اس لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ لے کر چل رہے ہیں اپنی جماعت میں اس اسٹریٹجی کو اپنا کے، تو آپ کے ذہن میں وہ سارے ڈفرینٹ لیولز ہونے چاہیے جو کہ 6 لیولز کے مطابق ڈاکٹر بلوم نے انٹروڈیوس کروائے ہیں، جس میں کہ فرسٹ جو لیول ہے وہ نالج کے نام سے ہے، جو پہلا ابتدائی لیول ہے۔ اس کے بعد میں کمپریہنشن کے نام سے انہوں نے دیا لیول 2، لیول 3 از اپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اینڈ ایویلیویشن۔ یہ 6 لیولز ہیں جو کہ ڈاکٹر بلوم نے انٹروڈیوس کروائے، بگننگ فرام دا سمپلسٹ ون وچ از knowledge and going up to the highest one which is evaluation. So with every level اس کا جو انکریز ہے ڈیفیکلٹی کا اور اس کی سلجھانے کی اہلیت کے لیے اسٹوڈنٹس میں ڈفرینٹ قابلیت کا ہونا زیادہ بہتر اور زیادہ اس میں ڈیپتھ ہونی ضرورت ہے۔ نالج میں آپ ابتدائی طور پہ صرف میموری کی اسکلز، سرٹن فیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اور ہم اس کو گہرائی میں مزید جانیں گے، اس کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمپریہنشن میں بیسک لیول کی انڈرسٹینڈنگ، سرٹن انفارمیشنز کو آپس میں آپ سمجھ کر اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن میں اس کو آپ لائف اپلیکیبلٹی کی بات کرتے ہیں۔ انالیسس میں یو کین کمپیئر اینڈ میک سرٹن کائنڈ آف ججمنٹس بیسڈ آن دیٹ۔ سنتھسس میں یو پٹ آل دا پیسز آف انفارمیشن ٹوگیدر اینڈ ٹرائی ٹو کمپلیٹ دا پکچر، دا انٹائر پکچر ٹوگیدر ایز ون پکچر۔ ایویلیویشن میں آپ اپنی کسی بھی معلومات کو یا کسی بھی واقعے کے ہونے کے بعد آپ اس پہ ایک سرٹن آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کون سا پوائنٹ ٹھیک ہے، کون سا غلط ہے، تو گویا کہ آپ ایک ججمنٹ کی سٹیج پر چلے جاتے ہیں۔ beginning from the basic level which when it was introduced in 1956 it was called as knowledge. It goes up to the complex situation where you may have to evaluate certain kind of scenarios in your life or in the learning process. So a learner کی ability gradually بڑھائی جاتی ہے۔